بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں اس سلسلے کی حدیث نمبر 5 ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 2697، کتاب الصلح باب نمبر 4، جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1718، کتاب الاقضیہ باب نمبر 8۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے، تو اس مناسبت سے آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے بدعت سے بچتے رہنا۔ یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ جو تنبیہ کی گئی کہ بدعت سے ہم ہمیشہ بچتے ہی رہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ بدعت سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس کے کس قدر نقصانات ہیں انسان کے لیے۔ تو آئیے پہلے یہ حدیث پڑھ لی جائے۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے ہمارے اس معاملے میں، یعنی ہمارے اس دین میں، کوئی نئی چیز ایجاد کی کہ جو دراصل اس دین میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو کہ دراصل اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، یعنی اسے رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وفی روایت لمسلم، صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں مزید، فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ کام رد ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ معاملہ ہے بدعت کا۔ بدعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اس معاملے کو یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کے دل میں یہ اشکال پیدا نہ ہونے پائے کہ دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایجادات ہیں کہ ہم نے مثلاً یہ گھڑی پہنی ہے، چشمہ پہنا ہے، ہم گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں سواری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو ہوائی جہاز میں سواری نہیں کی، تو پھر یہ سب کچھ بھی تو بدعت ہوگا کہ جو بھی نئی چیز ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھڑی نہیں پہنی، چشمہ نہیں پہنا۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر نئی چیز، ہر نئی ایجاد وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت صرف وہ نئی ایجاد ہے جو کہ اللہ کے دین میں ہو، یعنی انسان کوئی ایسا نیا کام کرے کہ اسے وہ دین کا حصہ سمجھتا ہو،
اسے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب سمجھتا ہو، اسے وہ اللہ کی طرف سے باعث اجر و ثواب سمجھتا ہو، اسے وہ نیکی سمجھتا ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں نیکی ہے یہ، اور یہ کہ مجھے اس سے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حالانکہ وہ چیز نئی ہے، وہ دین میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام نہ کیا ہے، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بارے میں کسی کو ترغیب دی ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین کو مکمل پہنچا دیا ہے، اور کوئی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں ہے، خیانت نہیں کی، مکمل اللہ کا دین امانت و دیانت کے ساتھ امت تک اور دنیا تک پہنچا دیا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو کہ امت کے لیے باعث نقصان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ بتائی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ایسا کام جو امت کے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہ بتائی ہو امت کو، چھپائی ہو امت سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا کام کرے جو کہ دین میں نہیں ہے، نہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، مگر انسان پھر بھی وہ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھ کر، اللہ کے دین کا حصہ سمجھ کر، تو اس چیز کا نام بدعت ہے۔ اور مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہ جو حدیث جو کہ آج ہم نے یہاں پڑھی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کر لی جو کہ دین میں نہیں ہے، تو پھر اس کی ایجاد کردہ وہ چیز یا اس کا وہ عمل وہ رد ہے، یعنی رد کر دیا گیا ہے، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی بڑی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، اور یہ کہ دین اسلام میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، ان عبادات کی قبولیت کے لیے دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول وہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا اس حدیث میں، جو کہ ہمارے اس سلسلے کی حدیث نمبر 1 تھی، اور وہ حدیث کہ جسے اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یقیناً اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور یقیناً ہر ایک کو وہی ملنے والا ہے کہ جس چیز کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اخلاص نیت کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص نیت، کہ نیت خالص ہو۔ انسان جو بھی اچھا کام کرے تو وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، وہ مقصد جو کچھ بھی ہو، صرف ایک مقصد ہونا چاہیے خالص، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا خالص ہونا، اخلاص نیت۔ لہذا وہ حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی بہت بڑی اہمیت۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل، وہ عبادت اس طریقے کے مطابق ہو کہ جو طریقہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا، سکھا دیا، جس طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر عبادت انجام دی ہے، یہ دوسری شرط ہے۔
اور اس چیز کا نام ہے اتباع سنت، اور یہی چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ لہذا اس حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہذا اگر انسان کوئی بھی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا کوئی بھی عمل صالح ہے، کوئی بھی اچھا کام ہے، جب بھی انسان کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اس میں ان دو شرطوں کی موجودگی ضروری ہے کہ نیت خالص ہو، صرف اللہ کے لیے اچھا کام کیا جائے۔ اور بہت سے لوگ کوئی برا کام کیا کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی برا کام کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے وہ کام، لیکن جب انہیں سمجھایا جائے، ٹوکا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری نیت تو اچھی ہے۔ اور یہ کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو میں یہ برا کام کر رہا ہوں جو کہ بظاہر برا ہے، لیکن میری نیت اچھی ہے، تو یہ نامعقول بات ہے، یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ برا کام، یہ کیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کام ہے برا کام کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نیت اچھی ہے۔ برا کام بہرحال برا ہے، برائی سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ یہ بات کہ نیت درست ہونی چاہیے، اس کا برے کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ برائی سے تو ہمیشہ اپنا دامن بچا کر رکھنا ہے۔ ہاں، یہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اس تمام تر گفتگو کا تعلق ہے اچھے کاموں سے، عبادت سے، کہ انسان اگر اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کی عبادت انجام دے رہا ہے، تب بھی نیت خالص ہوگی تو اس کی عبادت مقبول ہوگی، ورنہ مردود ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس کی وہ عبادت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، تعلیمات کے مطابق، اتباع سنت، سنت کی مطابقت، سنت کی موافقت، یہ تمام الفاظ یہ ہم معنی ہیں۔ تو بقول اہل علم اس بارے میں جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو مطابقت 6 لحاظ سے ہونی چاہیے۔ اب انسان ٹٹولے اپنی کیفیت کو، اپنے ہر عمل کا، ہر عبادت کا جائزہ لے، 6 چیزیں ذہن میں رکھے کہ 6 لحاظ سے ہماری ہر عبادت میں اتباع سنت پایا جانا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، 6 لحاظ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سبب میں مطابقت ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو سبب کیا ہے، کس سبب کی بنا پر ہم وہ اچھا کام، وہ عمل، وہ عبادت کر رہے ہیں، سبب وہی ہونا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے اور یہ معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یا جب بھی وضو کیا کرتے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد۔ تو یہ سبب ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت کو اپنائیں کہ جب بھی یہ سبب پایا گیا کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں یا ہم نے وضو کیا ہے، تو چونکہ سبب پایا گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 2 نماز نفل پڑھیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس چیز کو اپنی عادت، اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی وہ گھر میں آتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو گھر میں نماز پڑھنا تو یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے کہ نوافل، تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو، کہ فرض نماز تو با جماعت مسجد میں، لیکن یہ نوافل سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے، اس کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ اور یہ کہ دکھاوے سے بھی انسان بچے کہ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی بجائے
نوافل گھر میں پڑھا کرے، لیکن اس نے اگر عادت بنا لی ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو یہ سبب غلط ہے، سبب میں اتباع سنت کی خلاف ورزی ہوئی، لہذا اس کا یہ عمل اگرچہ وہ نیک نیتی سے کر رہا ہے لیکن یہ عمل اس کا یہ غلط تصور کیا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جنس میں مطابقت ہو، جنس میں کہ وہ عمل جنس میں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مطابقت ہو، کہ مثلا کوئی انسان قربانی کر رہا ہے عید کے دن، لیکن قربانی کے لیے یہ بات ضروری ہے، سنت یہ ہے کہ مخصوص جانور الابل والبقر والغنم، کہ بکری ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے کہ قربانی تو اچھی بات ہے، نیت بھی اس کی درست ہے، مگر وہ کسی ایسے جانور کی قربانی کر رہا ہے کہ جو نہ بکری ہے، اور بکری میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دمبا بھی شامل ہے، گائے میں بھینس بھی شامل ہے، لیکن اصل تو یہی ہے کہ بکری اور گائے اور اونٹ، تو کوئی قربانی کر رہا ہے لیکن نہ بکری ہے، نہ گائے ہے، نہ اونٹ ہے، کوئی اور جانور ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ ہرن کی قربانی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہرن تو بہت قیمتی ہے، بکری سے بہت زیادہ مہنگا ہے، تو میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، لیکن اس کی قربانی غلط ہوگی، کیونکہ یہ جو جنس ہے جانور کی، اس میں سنت کی مخالفت کر ڈالی ہے اس نے۔ اور تیسری چیز ہے مقدار، کہ مقدار میں جو بھی کام انجام دے رہا انسان تو مقدار میں سنت کے ساتھ مطابقت ہو، کہ فرض کیجئے کہ انسان وضو کر رہا ہے، لیکن وضو کرتے وقت جو ہے وہ ہر عضو سنت یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے، لیکن وہ 4 بار دھو رہا ہے، 5 بار دھو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا، میں تو اپنی طرف سے گویا کہ ایک اضافہ کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سنت کی مطابقت نہیں ہے مقدار میں، لہذا اس کا یہ عمل مردود ہوگا نہ کہ مقبول۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے کیفیت، کہ کیفیت میں اتباع سنت ہو، اس کی مثال یوں سمجھ لی جائے کہ انسان نماز پڑھے، لیکن یہ کہ کیفیت جو ہے، یعنی مثلا فرض کیجئے کہ وہ سجدہ پہلے کرنے لگے اور رکوع بعد میں، تو چونکہ کیفیت جو ہے یہ سنت کے خلاف ہو گئی، تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ زمان، یعنی وقت، کہ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز تو یقیناً بہت اچھی چیز ہے بلکہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھنے لگے تو اس کا یہ عمل چونکہ سنت کے خلاف ہو گیا تو یہ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ اور 6ٹھی چیز ہے مکان، یعنی جگہ، مقام، کہ انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہے لیکن چونکہ جگہ غلط ہے لہذا اس کا وہ عمل خلاف سنت ہوگا۔ فرض کیجئے کہ انسان رمضان میں اعتکاف بیٹھے، لیکن مکان اس کے لیے جو مخصوص ہے، جو جگہ، یعنی مسجد کی بجائے کسی اور جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو چونکہ سنت کی مطابقت نہیں ہوئی لہذا اس کا یہ عمل ناقابل قبول ہوگا۔ الغرض اتباع سنت ضروری ہے، جس طرح اخلاص نیت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔